جہاں پہ سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں وہیں پہ لوگوں کے آپسی پھڈے بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. ایک سینئر صحافی اور ایک سینئر سیاستدان آمنے سامنے آ گئے. وہیں پہ ایک سینئر وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شہباز گل وہ بھی آمنے سامنے آ گئے سوشل میڈیا کے اوپر. رائے ثاقب کھرل ان سے کل رات کو میری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ کامیاب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. میں جہاں پہ ایک فیک نیوز دیکھوں گا آئی ول کال اٹ آؤٹ نو میٹر. اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، یہاں پہ جہاں پہ سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں وہیں پہ لوگوں کے آپسی پھڈے بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور حامد میر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک سینئر صحافی اور ایک سینئر سیاستدان آمنے سامنے آ گئے. وہیں پہ ایک سینئر وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شہباز گل اور میاں علی اشفاق جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل بھی ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ گئے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کو بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. حکومت سازی کہاں تک پہنچی ہے، حکومت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، کیونکہ ہمیں ایک وزیر اعظم کی اشد ضرورت ہے. ویسے وہ جس طرح آتا ہے نا کہ او پازیٹیو بلڈ کی اشد ضرورت ہے، تو ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمیں ڈونر نہیں مل رہا، تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری رائے ثاقب کھرل ان سے کل رات کو میری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے. اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو جی ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو عدالت میں بلایا گیا تھا، لیکن دوسری بار نگراں وزیر اعظم جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم دوسری دفعہ نہیں آئے ہیں. ان کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دہ ہیں. سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی سرکاری ملازم ہیں. یہ سب افسران جواب دہ ہیں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان سے استفسار کیا کہ 12 لاپتہ طالبہ ابھی بھی بازیاب نہیں ہوئے، جس پہ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق 8 طلبہ بازیاب نہیں ہوئے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ جی 3 حکومتیں ابھی تک لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکیں. مسنگ پرسنز کے اور بھی حساس کیسز سنتے ہیں، یا پھر ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں، یا آپ ان افراد کے خلاف کرمنل کیسز کی تفصیل بتائیں. یہ لوگ خود بھاگ گئے یا کسی تیسرے نے اغوا کیا؟ اس صورت میں پھر ریاستی اداروں کی ناکامی ہے. اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ نئی حکومت آئے گی، انہیں پالیسی بنانے کا وقت دیں. جس پر جج صاحب نے استفسار کیا کہ وہ کیا کہیں گے کہ جبری گمشدگیاں ہونا چاہیے. کچھ اداروں کو جو استثنا ملا ہوا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے. جج صاحب نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایم پی او آرڈرز کو غلط استعمال کرتے رہے. اب عدالتی فیصلے کے بعد وہ توہین عدالت کیس کا سامنا کر رہے ہیں. عدالت نے 28 فروری کی سماعت میں نگراں وزیر انوار الحق کاکڑ، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو پھر طلب کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری دفعہ بلانے کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہوئی. چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. جج صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ان افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. ان افسران نے خود سے کیسے طے کر دیا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ڈی جی ایف آئی اے بیمار ہیں، پیش نہیں ہو سکتے. ڈی جی آئی بی کی جگہ ڈپٹی ڈی جی پیش ہوئے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ سماعت پر اپنی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ پیش کریں. اس کے علاوہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فنچ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے نتائج اور اس کے نتیجے میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ مالیاتی معاہدے کو حاصل کرنے کی ملک کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے. ریٹنگ ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی میعاد مارچ میں ختم ہو رہی ہے اور نئی ڈیل ملک کے کریڈٹ پروفائل کی کنجی ہوگی. فرض کریں کہ اگر پاکستان چند ماہ میں آئی ایم ایف سے رقم حاصل کر بھی لے تو اگلے مذاکرات میں ناکامی ملک کی لیکوڈیٹی میں دباؤ اور ڈیفالٹ کے امکان میں اضافہ کرے گا. فش نے تسلیم کیا کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی بیرونی پوزیشن میں بہتری آئی ہے. کثیر الجہتی اور 2 طرفہ شراکت داروں سے مالیاتی اعانت حاصل کرنا اگلی حکومت کے ایجنڈے میں سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہوگا. اس کے علاوہ جناب چین نے الیکشنز کے اوپر پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے. چینی ترجمان نے پاکستانی قوم کو بہترین انتخابات منعقد کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے. پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے. پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرنا ہے. چین پاکستان کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے. چین پر امید ہے
کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی کے لیے مل کر کام کریں گی. چین پاکستانی کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے. اس کے علاوہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے پیش نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی سے متعلق پوچھا تو جسٹس محمد علی مظہر نے بتایا کہ درخواست گزار نے 13 فروری کو پٹیشن واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے. اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر اب غائب ہو جاتے ہیں, کیا یہ مذاق چل رہا ہے؟ عدالتی عملے نے بتایا کہ درخواست گزار سے بذریعہ فون اور ایڈریس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم ممکن نہ ہو سکا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کیا محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی؟ درخواست گزار نے درخواست دائر کرنے پر خود ہی میڈیا پر جاری کر دی. کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی یا نہیں, کیا پتہ بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی. اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں, یہ کیس چلائیں گے. اس کے ساتھ ہی عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا. وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کر دیا. اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی کے حلقہ NA-15 مانسیرا کے بیلٹ پیپرز کی لاہور میں چھپائی کی وائرل ویڈیو پر نون لیگ نے اپنا موقف دیا ہے اور عظما بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل ایک پلانٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ انارکلی کے پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپرز چھپ رہے ہیں. کیا عجب پاگل تھے وہ جو دروازے کھول کر بیلٹ پیپرز چھاپ رہے تھے, اور جب یہ صحافی داخل ہوئے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ مانسیرا کے بیلٹ پیپرز اتنی دور لاہور میں کیوں چھپائے گئے؟ کہیں اور جگہ نہیں ملی؟ ہم اتنے کوسوں دور لاہور میں بیلٹ پیپرز چھاپیں گے؟ بیلٹ پیپرز چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خود دوبارہ گنتی کی درخواست دے چکے ہیں. رائے ثاقب کھرل اور ایک اور صحافی جو اس کے اندر شامل تھے اس سٹوری کے اندر, رائے ثاقب کھرل سے کل میری ملاقات ہوئی شام کو. وہ اپنا پروگرام کرنے کے لیے ہم نیوز میں آئے ہوئے تھے اور میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. تو جو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر سارا موقف دیا تھا وہ ہو بہو انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا کہ جی میرا بالکل پوائنٹ آف ویو ویسا ہی ہے. دوسرا جو اس میں مزید کچھ اپڈیٹ آئی ہے اس سٹوری سے ریلیٹڈ, رائے ثاقب کھرل نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی بھی ادارہ اس معاملے کی اگر تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو وہ پوری طرح اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو کسی بھی ادارے کی اندر اگر ان کی گواہی چاہیے یا ان کا پوائنٹ آف ویو چاہیے تو وہ پیش ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اس کے علاوہ ٹانک میں NA-43 کے تمام 348 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا جس کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کو شکست ہو گئی ہے. 8 فروری کے الیکشن میں NA-43 ٹانک کے 6 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ نہیں ہو سکی تھی جو کل مکمل کی گئی. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق PTI کے حمایت یافتہ داوڑ خان کنڈی 64,483 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں, جبکہ JUI کے مفتی اسد محمود 63,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں. تقریباً کوئی 543-550 ووٹوں سے جو ہے وہ یہ الیکشن اب ہار گئے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے حلقے PK-40 مانسیرا پر دوبارہ گنتی میں نون لیگ کے امیدوار ہی کامیاب قرار پائے ہیں. PK-40 مانسیرا میں 173 پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی مکمل کر لی گئی جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار شاہ جہاں یوسف کو ہی دوبارہ کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. دوبارہ گنتی میں سردار شاہ جہاں یوسف کے 43,014 ووٹ نکلے, جبکہ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شکور لغمانی نے 42,918 ووٹ حاصل کیے. تو اس کے بعد جو ہے ان کی جیت ایک دفعہ دوبارہ کنفرم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں ایک اور نشست مل گئی ہے. قومی اسمبلی کے حلقہ NA-12 کوہستان سے آزاد رکن محمد ادریس اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 242 بھاول نگر سے منتخب رکن کاشف نوید مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. PP 242 سے کامیاب کاشف نوید PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. اور شہباز شریف سے محمد ادریس اور کاشف نوید نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک میں اسکرین شاٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی چل رہا تھا اور یہ PTI سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے اندر بیسکلی اگر یہ اسکرین شاٹ آپ اسکرین پہ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے جی PTI سوشل میڈیا, اور اس کے اندر نظر آ رہا ہے جی ارسلان خالد SMT ہیڈ, اور لکھا ہوا ہے یہ بیسکلی لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی ہیں جنہوں نے وہ سارے انکشافات کیے تھے اور یہ کہا تھا جی دھاندلی ہو گئی ہے اور میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اور مجھے پھانسی دے دی جائے. یہ اس سے ریلیٹڈ اسی سٹوری سے ریلیٹڈ بیسکلی یہ اسکرین شاٹ ہے. اور اس میں دکھایا گیا ہے جی ارسلان خالد سوشل میڈیا ہیڈ, وہ لکھتے ہیں جی لیاقت چٹھا سے بات ہوئی ہے ابھی, وہ پنڈی اسٹیڈیم جا رہا ہے, پلیز ٹیل ایوری ون بی ریڈی.
اس کے بعد ایک اور بندہ جو ہے وہاں پہ ٹویٹ کرتا ہے کیپ جرنلسٹ ان دا لوپ حامد عمران صدیقی. اس کے بعد اچھا اب یہ یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بندہ لکھ رہا ہے کہ کیپ جرنلسٹ ان دا لوپ حامد عمران صدیقی, ٹھیک ہے, یعنی کہ حامد سے مراد میرے خیال میں حامد میر صاحب ہوں گے, عمران سے مراد جو ہے وہ عمران خان ہوں گے, عمران ریاض خان, اور صدیقی سے میرے خیال میں شاید صدیق سے مراد ہوگا صدیق جان, میرے خیال میں شاید یہی, میں مطلب میرا خیال میں یہی ہے. اس کے بعد یہ ارسلان خالد کے مطابق وہ ایک اور لکھتے ہیں کہ جناب موید بھائی, صابر شاکر اور وجاہت خان آلسو آن بورڈ, یہ بھی لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد اظہر مشوانی بھی بیچ میں چھلانگ مارتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں جی وی آلریڈی ڈیڈ. اس کے بعد ارسلان خالد جو ہیں وہ ایک ہیش ٹیگ بتاتے ہیں جی ساڈا حق ایتھے رکھ, ٹرینڈ یہ ہی رہے گا, نو چینج ان پلان. اس کے بعد ایک اور اسکرین شاٹ آتا ہے, اس میں لکھا جاتا ہے جی سر افتخار درانی, اور وہ لکھتے ہیں کہ جی آرمی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا ہے سب نے. اور اس کے بعد ارسلان خالد جو ہیں وہ ایک اور جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں جی پریس ریلیز کائنڈلی شیئر ود حامد میر, عمران ریاض, غلام حسین, شہزاد اقبال اینڈ کاشف بھائی آلسو. تو یہ اچھا اب اس میں 2-4 ایشوز ہیں اس پوری اسکرین شاٹ میں. پہلی بات اگر وہ آپ پہلے والے میں جائیں جس میں یہ گرین کلر میں لکھا ہوا ہے کیپ جرنلسٹ ان دا لوپ حامد عمران صدیقی, یعنی جو بندہ یہ لکھ رہا ہے, جو بندہ یہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے, بیسکلی یہ اسکرین شاٹ اس نے لیا ہوا ہے, بیسکلی یہ اسکرین شاٹ اس نے لیا ہوا ہے. اور وہ اتنا گدھا ہے کہ وہ اس گروپ کا حصہ ہے, وہ اس میں لکھ رہا ہے اور اس کے بعد اسکرین شاٹ لے کے وہ ریلیز بھی کر رہا ہے, تاکہ جس نے یہ اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے اگر یہ گروپ پتہ لگ گیا تو جس بندے نے یہ سارا کچھ لکھا تھا وہ پھڑیا جائے گا اور سیدھا پھڑیا جائے گا. اچھا دوسری بات پھر ایک اور پرابلم یہ آتی ہے, مطلب جو اس میں لوپس ہیں یا غلطیاں ہیں اس ساری چیز کے اندر, یہ اس طرح کا گروپ بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر سمپل آسان طریقہ ہے, 5-6 بندوں کے نمبر جو ہیں وہ اس نام سے آپ سیو کریں. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, 5-6 نمبر جو ہیں وہ آپ اس نام سے سیو کریں. اس کے اندر آپ ایک کٹرینہ کیف ڈال دیں, ایک اینجلینا جولی ڈال دیں, ایک مادھوری ڈکشت ڈال دیں, ایک ریشم ڈال دیں اور ایک ریما ڈال دیں. اور اس کے بعد جناب یہ آپس میں یہ ساری خواتین آپس میں جو ہے وہ چیٹ کرنا شروع کریں. یہ چیٹ بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بچگانہ قسم کی حرکت ہے. اور اس کے بعد ایک اور یہ جو دوسرا اسکرین شاٹ ہے اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو ارسلان خالد جن کا لکھا ہوا ہے یہ بیسکلی ڈاکٹر ارسلان خالد ہے, اور ڈاکٹر ارسلان خالد کو حامد میر کے نام کی اسپیلنگ تک لکھنی نہیں آتی کہ وہ میر کو MEER لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ. اور نیچے جا کے کاشف بھائی کو جو ہے وہ بھائی اس کو نہیں لکھنا آتا, تو وہ BAHI لکھ رہا ہے, BHAI کے بجائے BAHI لکھ رہا ہے وہ. تو مطلب اتنی اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہیں, مطلب کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فیک اسکرین شاٹس ہیں. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے, یہ میرے نام کے ساتھ بھی اس طرح کے اسکرین شاٹس بن چکے ہیں ماضی میں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ PTI کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بیٹھ کے میرے نام کے اس طرح کے اسکرین شاٹس بنا کے جو ہے وہ شیئر کرتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں میرے ساتھ کس جماعت نے کیا گھٹیا حرکتیں کی ہوں. میں جہاں پہ ایک فیک نیوز دیکھوں گا آئی ول کال اٹ آؤٹ, نو میٹر اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن مجھے جہاں نظر آئے گا نا کہ غلطی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ارسلان خالد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اب ہیڈ نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں, ٹھیک ہے. یہ بالکل یہ ایک فیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ارسلان خالد یہ جن کی آپ یہ تصویر بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور یہ اظہر مشوانی نے بھی میرے خلاف جو ہے بڑی گھٹیا حرکتیں کی ہوئی ہیں ماضی کے اندر. لیکن یہاں پہ بھی یہ جو اظہر مشوانی کی تصویر لگی ہوئی ہے نا, یہ اور ارسلان خالد ان دونوں کی تصویریں, ان دونوں کے نمبرز میرے پاس موجود ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے پاس سب کے نمبرز میں سیو رکھتا ہوں. میرے بائی دا وے میری ٹیلی فون ڈائریکٹری میں تقریباً کوئی 5,500 نمبر ہے, ہوں تسی آپ اندازہ لا لو. دونوں کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کے اوپر جو یہ پروفائل پکچرز ہیں نا وہ یہ نہیں ہیں. دونوں کے جو پروفائل ہو سکتا, اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی اور نمبر ہو, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ کم از کم جو ہے یہ ٹوٹلی ایک فیک اسکرین شاٹ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے خاص طور پہ جو فالو کرنے والے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بہت شیئر کیا, بٹ دس از فیک. ایک میں اس کو کال آؤٹ کر دوں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا حامد میر صاحب کے, پہلے ذرا حکومت سازی کے حوالے سے بتا دیں, آپ کو وہ خبر بھی دے دیں. تو حکومت سازی کے لیے جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کا 5واں دور بھی جو ہے وہ کل ختم ہو گیا, لیکن ابھی تک ہمیں کچھ بڑی اپڈیٹ نہیں آئی ہے. صرف یہ پتہ لگا ہے کہ جناب بات چیت کے حوالے سے یادداشت کی شکل میں ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈروں کے حوالے کیا جائے گا. نواز شریف صاحب پہلے ہی مری جا چکے ہیں, یعنی کہ اسلام آباد کی حدود کے اندر ہی وہ تقریباً آ گئے ہیں, اور زرداری صاحب کو بھی جو ہے وہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے. بریک تھرو ابھی تک نہیں آیا ہے, یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں.
اچھا جی، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اس فتنے کا سر اسی وقت جو ہے وہ قلم کر دینا چاہیے تھا، 2014 میں کی بات کریں تو میں نے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جناب یہ لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے تھی کہ جی کسی کا سر قلم کر دینا چاہیے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا بھی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کر دیا، آپ وہ بیان چلائیں. میں کہ جی بالکل، یہاں پہ کسی کی ممانعت نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے رابطہ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے گا ہم چلائیں گے، چاہے وہ میرا ماضی میں جو بھی میرے بارے میں کوئی غلط باتیں بھی کرتا ہو سب کا بیان چلے گا. میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں، یہ اکراس دا بورڈ، آپ نے ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت نے، کسی سیاسی کارکن نے، کسی سیاسی رہنما نے میرے بارے میں ماضی میں کچھ بھی کہا ہو، آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ کھلا ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جس طرح لکھ کے دینا چاہیں گے، اگر میرے اگینسٹ بھی ہو، چلے میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں وہ میرے اگینسٹ بھی ہو، حاضر ہے. کیونکہ صحافت جو ہے نا وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ دروازہ کبھی کسی کے لیے بند مت کریں. میں نہیں کروں گا، میں کبھی بھی نہیں کروں گا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کی ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی واٹ آئی سیڈ ان مائی پریس کانفرنس یسٹرڈے واز دا اردو ایکویلنٹ آف نپ دا ایول ان دا بڈ meant metaphorically. Everyone has a right to their interpretation, but it is preposterous to even suggest that I meant any physical harm against anyone. PTI is accustomed to manipulating everything to create chaos and turmoil. انہوں نے کہا پائیں تانوں سمجھ نہیں آئی. میرا کہنے کا مقصد انگریزی والا تھا کہ nip the evil in the bud. تو nip the evil in the bud کا آج کے بعد ڈکشنری کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر قلم کر دینا. آج کے بعد اپنے بچوں کو جب آپ انگریزی کا یہ محاورہ پڑھائیں گے کہ بیٹا، آپ کہیں گے بیٹا nip the evil in the bud، تو بچہ پوچھے گا پاپا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے کہنا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے سر قلم کر دو اگلے کا. اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن آئی ڈو ناٹ اگری ود دس. میرے خیال میں وہ الفاظ غلط تھے. اب اس کی انٹرپریٹیشن اگر اس طرح کی دینا، میرے خیال میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. دونوں میں بہت فرق ہے. آپ اس میں یہ کہہ سکتے تھے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں. اگر نپ دا ایول ان دا بڈ کا اردو ترجمہ اگر آپ نے کرنا ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اس برائی کو اسی وقت جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے تھا. لیکن ایکچولی یہ کہہ دینا کسی کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا، فار گاڈ سیک. میرا نہیں خیال یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. بٹ اینی ویز ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آ جائیں ذرا پھڈوں کے اوپر. پھڈے بھی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں نا. پہلا پھڈا ہے جناب وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور حامد میر صاحب کا. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب، اس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتی ہے، ڈیئر حامد میر، آئی آلویز ریسپیکٹ یو اینڈ یور فیملی اینڈ ہیو مچ ریگارڈ، بٹ انفارچونیٹلی یو پٹ می اینڈ مائی فیملیز لائفز ان ڈینجر by lying about me through fake news. You will be responsible if anything happens to me and my family. I demand that you withdraw, refute and clarify rather than apologize for what you have said through irresponsible fake news. I also demand Jio News management to form an inquiry committee of its own people comprising Suhail Wadait Sahab, Shahzeb Khandada Sahab and Murtaza Shah Sahab to inquire into the matter and make the facts public. Regards, President PMLN Punjab Rana Sanaullah. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی جیو اپنی کمیٹی بنا دے اور میرے لگائے ہوئے الزامات جو ہیں اس کی پوری طرح تحقیقات کرے. حامد میر صاحب اس کے بعد دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جناب رانا صاحب، I presented evidence in Capital Talk today and proved that a list of 50 people was given to you and other ministers, and one point Tabish Baloch out of that list was later killed. But I never blamed you for that. Everybody knows that he was killed by CTD. Anyhow, I have more documentary evidence to prove my point, so it's better that you withdraw your allegation. تو حامد میر صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا. پھڈا نمبر 2، وہ پھڈا نمبر 2 ہے جناب شہباز گل صاحب اور میاں علی اشفاق صاحب کی طرح. میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس پوڈ کاسٹ میں بھی آ چکے ہیں اور عمران ریاض خان صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، ان کے بہت گہرے دوست بھی ہیں. ہوا یہ کہ شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے، اس پہ وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. انہوں نے علی زیدی صاحب کا جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ کیا. تو اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ لے جی اب یہ صاحب لانچ ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں، یعنی کہ علی زیدی صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا انٹرویو جو خاص شخصیت لے رہی ہے ان کے کام چیک کریں. وہ وکالت چھوڑ کر ایسے لوگوں کو لانچ کریں گے. اچھا ہے تمام لوگوں کو یہی صاحب لانچ کریں تاکہ اگر کوئی شک ہو تو وہ بھی پورا ہو جائے. یہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. میاں علی اشفاق صاحب نے اس کے بعد جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شہباز گل صاحب، میں شوقیہ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور درجنوں انٹرویوز تمام طبقہ فکر کے لوگوں کے ریکارڈ کر رہے ہیں. پورا انٹرویو دیکھ کر شرمندہ نہ ہوتا، ذرا جلدی چھلانگ مار دی ہے. لانچنگ ہوئی ہے یا کچھ اور؟ آپ کی لانچنگ کہاں ہوئی، کب ہوئی، کس نے کرائی کا بھی معلوم ہے، احتیاط ذرا. تو اس کے بعد میاں علی اشفاق صاحب نے اکتوبر 2021 کی خبر کا ایک اسکرین شاٹ لگایا اور اس میں انہوں نے لکھا
कि got honorably acquitted top executives of Turkish company from a bogus criminal case registered by Shahbaz Gill, Special Assistant to PM of Pakistan. More, warrant of arrest issued against the said Special Assistant by Sessions Court against him to appear in person on 1st November. اور اس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ شہباز گل صاحب ایک مقدمے میں 2021 سے آپ کے خلاف بھی مقدمے کا وکیل ہوں جس سے آپ اس وقت سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنی کا مقدمہ ہے. سیاست چھوڑ کر ملک سے دوری وی لاگ شروع کر رکھے ہیں. کیوں نوکری کوئی اور باقی نہیں رہی؟ دوسروں پر زبان درازی سے بہتر ہے کہ خود کا سدباب کیا جائے. یہ انہوں نے بیسکلی ایک ٹرکش کمپنی تھی جس پہ شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے کہ جی یہ ٹرکش کمپنی جو ہے وہ اس نے کوئی کمیشن وغیرہ بھی دی ہے. سلمان شہباز کا نام بھی اس کے اندر آیا تھا. تو یہ جو ٹرکش کمپنی تھی اس کے وکیل جو ہے وہ میاں علی اشفاق تھے اور ان کا جو مطلب انہوں نے جو کیس تھا وہ شہباز گل صاحب کی جانب حتیٰ کہ عزت کا کیس جو ہے وہ کیا ہوا تھا. شہباز گل صاحب کے اس میں ایک آدھی دفعہ وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ نکلے تھے. تو یہ وہ معاملہ ہے. تو شہباز گل صاحب کو اپنا پرانا مسئلہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ جی میرے پہ جو کیس تھا وہ ان کی جانب اس کیس میں وکیل یہ تھے, میاں علی اشفاق صاحب تھے. تو یہ بیسکلی اب آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ پھڈا کب سے چل رہا ہے. شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جس دن میں وہ حقائق سامنے لے آیا تو میاں علی اشفاق صاحب کا وہ احترام بھی ختم ہو جائے گا. عمران ریاض کا احترام ہے صرف چپ ہوں. ان صاحب کی کیا حیثیت کہ یہ کسی کو چھڑوا لیں. یہاں اعتزاز احسن لطیف کوسا سلمان اکرم راجہ جیسے وکیلوں کی بات نہیں بنتی. ان کی کیسے بنتی ہے؟ یہ ایک ٹاؤٹ ہیں جو ان کے کہنے پر ڈیلیں کرتے ہیں. اس شخص نے مجھے بھی ڈیل آفر کی تھی ایک بڑے وکیل کی موجودگی میں نے ان کی کلاس لی تھی کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی مجھے ڈیل آفر کرنے کی. اس کے بعد نہیں شہباز بھائی میں تو بس چاہتا تھا آپ کے کیس ختم ہو جائیں. بھائی مجھے فخر ہے ان کیسوں پر, وفاداری کے میڈل ہیں یہ میرے. یہ شہباز گل صاحب کا جواب تھا. میاں علی اشفاق دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں شہباز گل صاحب اللہ کی ذات اس شخص سے حساب لے جو جھوٹا ہے, مکار ہے اور ویوز کی خاطر اور جعلی ہمدردی کے لیے جھوٹ بولے. ڈیلر مخبر اور ایجنٹوں پر اللہ کی لعنت اور بے شمار. حقائق سامنے لانا بہت ضروری ہے اور بسم اللہ کریں. بار بار آپ کی طرف سے مقدمہ عدالتی محاذ پر خارج ہونے کے بعد آپ کو معافی نہ ملی اور بغض نکالنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا. شہباز گل صاحب پھر دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں نے عمران خان کے احکامات پر شہباز شریف کے میٹرو بس میں کی ہوئی کرپشن کو ایکسپوز کیا تھا. شہباز شریف اور حمزہ نے خود سامنے آنے کے بجائے مبینہ طور پر کسی کمپنی جس کے پاس اس میٹرو بس کا ٹھیکہ تھا اس کے نمائندوں سے مجھ پر کیس کروا دیا. اگر آپ میں ذرا سی اخلاقیات ہوتی تو آپ پہلے تو یہ کیس لیتے نہ. اگر لے بھی لیتے تو اس پر مجھے تانا نہ مارتے. میرے لیے تو یہ کیس فخر ہے کہ میں نے اپنے لیڈر کے نظریے پر کرپشن کو ایکسپوز کیا اور اس پر کیسز بھگت رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے ایسے 100 کیس بھی بنے تو خوشی سے فیس کروں گا. آپ جیسے کرائے کے وکیلوں کا بھرپور مقابلہ کروں گا. ایک طرف پی ٹی آئی کے سپورٹ بیس استعمال کر رہے ہو اور دوسری طرف شہباز شریف کے فرنٹ مین بن کر اس کے بنائے ہوئے کیسز کے مجھ پر تانے مار رہے ہو. مجھے لگتا تھا آپ کوئی ٹاؤٹ ہو لیکن آپ تو پتلے درجے کے نالائق ہو. آپ کا یہ ٹویٹ میرے نہیں عمران خان اس کے نظریے کے خلاف ہے. یہ میرا کوئی کرپشن کا کیس ہے اس کمپنی کے ساتھ. آپ کو شرم نہیں چاہیے اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے. آپ ہر گندے کام میں گندی والی ڈیلیں اور کیسز لیتے ہو. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اس کیس میں میرے مخالف وکیل ہو. اچھا ہوا اب پتہ چلا کہ آپ عمران خان کے نظریے کے خلاف وکیل ہو. اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب جس پارٹی نے ان پہ کیس کیا ہوا اس کے وکیل کون ہے. دس از کوائٹ اسٹرینج کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو. میاں علی اشفاق اس کے بعد دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر اور جہاز سے موبائل چور دوسروں کو ٹکے کے تانے دے یا اخلاقیات پر درس سے یہ زیب نہیں دیتا آپ کو. تو انہوں نے ایک قسم کا ان کے اوپر الزام لگا دیا شہباز گل کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کے موبائل چوری کیے ہیں. ترکی کی کمپنی کا وکیل ہوں. شہباز شریف نامی شخص کو نہیں جانتا پہچانتا. جعلی مقدمہ زمین بوس ہوا. ثبوت آپ دے نہیں سکے. جن اداروں کی مخبری اور ٹاؤٹی پر سخت محنت آپ نے کی تمام تفصیلات میں جانتا ہوں. آپ کی اصلیت آدھی پی ٹی آئی جانتی ہے اس لیے آپ کو زیادہ لوگ اپنے سے دور رکھتے ہیں. آپ زیادہ دیر ڈرامے بازی پر ہیرو بن کر نہیں کھیل سکتے. آپ جعلی اور جھوٹے عدالتی سطح پر ثابت ہیں اور یہ مقدمہ اخراج آپ کی حکومت میں ہی ختم ہوا. کن کن اداروں کے لوگوں کو افسران سے آپ نے پریشر بار بار ڈلوایا تمام ریکارڈ میرے پاس ہے. جعلی بہتان بازی کی تو اس کا 2 گنا جواب بھی ملے گا یہاں بھی اور عدالت میں بھی. شہباز گل صاحب نے پھر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں عمران خان کا چیف آف سٹاف تھا اور اس سے پہلے چیف سپوکس پرسن. عمران خان کے فون ہوتے ہی میرے پاس تھے. چوری آپ وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی. جیسے آپ کے پاس عزت کی کمی ہے جسے آپ بڑھ کے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رہی بات پی ٹی آئی میں کون میرے قریب ہے کون دور یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ ISI نے بتایا ہے. جب آپ نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ ڈیل کروا سکتے ہیں میری تب آپ کو یہ سب یاد نہیں تھا. جب آپ نے مجھے بار بار درخواست کی تھی کہ آپ میرے وکیل بننا چاہتے ہیں تب آپ کو یہ سب پتا تھا. میں چاہتا ہوں آپ اور بولیں. آپ جتنا بولیں گے آپ اپنی اوقات دکھائیں گے. میاں علی اشفاق صاحب نے پھر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شہباز صاحب آپ سے میرے محض ایک ملاقات عمران کی افطاری پر ہے اور اس میں بھی آپ سے کوئی گفتگو نہ ہوئی. آپ سے کبھی میرا تعلق اور سلام بھی نہ ہوا ہے.
آپ اگر ہوش و حواس میں ہیں تو سچ بولیں. آپ کو میں نے کبھی معصوم نہ سمجھا اور اس قابل بھی نہ سمجھا کہ آپ سے میرا کوئی تعلق ہو یا آپ کی نمائندگی میں دلچسپی ہو. مجھے آپ کے قریب ترین پارٹی کے لوگوں نے حقائق بتایا کہ آپ ایسے شرمناک کاموں میں ملوث رہے اور عمران خان صاحب آپ کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور رکھا ہے اور آپ پر دوبارہ اعتبار بحال نہ ہو سکتا ہے. شہباز گل صاحب نے پھر دوبارہ جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کو وہ سب ملاقاتیں اب یاد نہیں رہیں, آپ کو ابھی اور بہت کچھ بھولنا ہے, بس تھوڑا انتظار. میرے لیڈر سے میرا کیا رشتہ ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا. اپریل 2023 میں پاکستان سے امریکہ آنے سے چند دن پہلے جب میں اور میرا لیڈر عدالت میں پیش ہو رہے تھے اور میں نے کوئی قصہ سنایا تھا تو مشکل ترین دنوں میں یہ کہکا لگایا تھا ہم نے. آپ کی حرکتوں پر میں وہی کہکا دہراتا ہوں اور اب دھاندلی اور پرنٹنگ پریس کی سٹوری پر فوکس کرنے جا رہا ہوں. اور پھر یہاں پہ ہوئی کہانی ختم. آئی ہوپ سو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.